الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ مذہب اسلام ہماری زندگی کے ہر گوشے کو شامل ہے، زندگی کی ہر گھڑی میں ہماری یہ رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلے جمعے میں اس کی ایک عظیم سنت کہ دو مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، تو ملاقات کے وقت میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کن الفاظ اور کن کلمات کے ساتھ مخاطب ہوگا، وہ چیز آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ اسلام ایک دوسرے کی ملاقات ہو تو ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا سکھاتا ہے، یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ملاقات کے وقت میں سلام کرے، اور دوسرا مسلمان جو اس کے روبرو ہو رہا ہے اس کے لیے اس کے سلام کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے۔ پھر خاص طور سے اس بات کی تاکید بتلائی گئی تھی کہ سلام کے کلمات
طرح کہے جائیں۔ ہم عام طور سے ملاقات کے وقت میں آپس میں جو سلام کرتے ہیں تو سلام کے کلمات کو ہم غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ عربی کا جو لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے جواب میں جو آدمی سلام کا جواب کہے گا وہ وعلیکم السلام نہیں کہے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کے جواب میں جو کلمات سکھلائی ہیں وہ صحیح کلمات یہ ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان الفاظ کا ترجمہ اور ان کے اوپر کتنا ثواب ملتا ہے یہ ساری چیزیں الحمدللہ بیان کی گئی تھی۔ اس وقت آج کی تقریر میں آپ حضرات کے سامنے اسلام نے ایک اور اہم چیز کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے۔ اس تاکید کے ساتھ اس کی ہدایات اور کچھ رہنمائیاں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائی ہے۔ وہ چیز اور اس کی کیا ہدایات ہیں ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے، خاص طور سے عیسائی مذہب کے اندر، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نیک اور بزرگ بننا چاہتا ہے تو اپنے گھروں میں رہ کر کے نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اس کو بیوی بچوں سے، گھر والوں سے الگ ہو کر کے کسی جنگل میں جا کر کے رہنا پڑے گا، اور وہاں رہ کر کے وہ اللہ اللہ کرے گا تو وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ اسلام نے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ تم اللہ کا نیک بننے کے لیے لوگوں کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور دور کسی مقام میں جا کر کے اکیلے رہو، کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو صبر کرتے رہو، درختوں کے پتے کھاتے رہو، اور اس حال میں رہ کر کے تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں اب اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے، اللہ کا نیک بندہ بھی بننا ہے، اور اللہ نے جن بندوں کے حقوق تمہارے اوپر لازم کیے ہیں ان بندوں کے حقوق بھی تمہیں کو ادا کرنے ہیں۔ ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مال کمانا پڑے گا۔ اور میں نے حدیث پڑھی، ہمارے ذہنوں میں کہیں یہ خلجان ہوگا کہ آج ہمارے سامنے یہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور دوسری حدیث میں بعد الفرائض ہے۔ اسلام کے موٹے موٹے 5 ارکان ہیں، 4 فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اسلام کے ان 4 فرائض کو ادا کرنے کے بعد جس چیز کا درجہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حلال مال کے کمانے کا درجہ ہے۔ کس کا درجہ ہے؟ حلال مال کے کمانے کا درجہ ہے۔ حدیث کے اندر 3 ٹکڑے ہیں اور
خرچ کرنے کا ذکر آیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو، کس میں سے خرچ کرو؟ جو تم نے پاکیزہ مال محنت کر کے کمایا ہے۔ کیسا مال؟ پاکیزہ مال محنت کر کے کمایا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ثواب ملے گا۔ حرام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ضرورت کی جگہ کے اوپر خرچ کیا، حرام مال کے کمانے کے اوپر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو اپنے پیٹوں کے اندر پاکیزہ مال کو جانے کی اجازت دو، ناپاکیزہ اور ناپاک مال کو اپنے پیٹوں کے اندر جانے کی اجازت مت دو۔ واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اعمال صالحہ کے اوپر جمع رہوں، نیک کام کرتا رہوں، نماز بھی میرے وقت پر ہو، روزہ بھی میرا وقت پر ہو، حج بھی میرا وقت پر ہو، زکات بھی میں وقت کے اوپر ادا کرتا رہوں، مفسرین نے یہاں نقطہ بیان فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہ اللہ نیک اعمال کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، پاکیزہ مال کھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نیک اعمال کے اوپر آدمی اسی وقت میں جمے گا، نیک اعمال کرنے کی توفیق اسی وقت میں ہوگی جب کہ وہ حلال اور پاکیزہ مال کھائے گا۔ اگر حرام مال کھائے گا تو نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، حقوق ہم سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، روزے ہم سے چھوٹ رہے ہیں، زکات وقت کے اوپر ادا نہیں ہو رہی ہے، تو اس عدم ادائیگی کی اور دوسری بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے پیٹوں کے اندر، ہمارے جسم کے اندر حرام مال جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہے، ان دعاؤں کے اندر بھی اس کا خاص طور سے ذکر ہے۔ ہم نماز سے پہلے یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کے دوران اور وضو کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھتے تھے، اور ہم کو بھی وہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے اس میں 3 کلمات ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں وضو کر رہا ہوں نیک اعمال کرنے کے لیے، اس وضو کی برکت سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری دعا کیا سکھلائی؟ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو تو کشادہ بنا دے۔ کیا بنا دے؟ آج ہماری ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہو رہی ہے، ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے، اور محنت ہونی چاہیے میرا گھر اچھا بن جائے، مجھے کھانے کو اچھا مل جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے، میری سواری اچھی ہو جائے۔ حدیث شریعت میں یہ چیزیں مطلوب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھلا رہے ہیں۔ گناہ کی معافی کے بعد اللہ سے یہ مانگو ووسع لی فی داری، اے اللہ تو میرے گھر کو وسیع بنا دے، میرے گھر کو بڑا بنا دے، میں، میرا خاندان، میرے آنے والے مہمان عزت کے ساتھ گھر کے اندر رہ سکیں، مجھے اتنا بڑا گھر عطا فرما دے۔ تیسری دعا
ذات کے لیے بغیر مجبوری کے مانگنا بہت بڑا معیوب اور بہت بری چیز ہے۔ بغیر سخت مجبوری کے جو آدمی دوسروں کے سامنے اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ زندگی پر ہاتھ پھیلاتا ہی رہتا ہے۔ قرض الگ چیز ہے، مجبوری میں آپ کسی سے مانگ رہے ہیں الگ چیز ہے، لیکن صبح کو اس سے مانگ رہے ہیں، شام کو اس سے مانگ رہے ہیں، 2 دن کے بعد کسی اور کے پاس مانگنے کے لیے چلے گئے، شریعت کی نگاہ میں یہ چیز اچھی نہیں۔ اس لیے حدیثوں میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اے اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا، میں اتنا کماؤں کہ میں اپنی ساری ذمہ داریوں کو میں خود ادا کروں، میں دوسروں کی روزی کے اوپر ٹکنے والا اور دوسروں کی روزی کے اوپر منحصر رہنے والا میں نہ بنوں۔ تو اس حدیث کے 3 ٹکڑے تھے۔ پہلا ٹکڑا طلب، نماز کے بعد، روزے کے بعد، زکات کے بعد، حج کے بعد، اسلام کے یہ 4 فریضے ہیں۔ ان 4 فریضوں کے بعد آدمی کو ہاتھ دھر کر کے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ طلب، محنت کرنا ہے، کمانا ہے، مال کی تلاش کے اندر مارکیٹ کے اندر جانا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے 28ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ نماز جمعہ کا اس کے اندر ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ 2 آیتیں پڑھی میں نے۔ پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، جب تم کو نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، یعنی جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب مارکیٹ میں مت رہو، مسجد میں آ کر کے سوتے مت رہو، فسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی تیاری کے لیے، وضو کے لیے دوڑ پڑو، اور کیا کرو؟ وذروا البیع، جو تم خرید و فروخت کر رہے تھے اب اس کو چھوڑ دو۔ یعنی مسلمان کہاں سے آ رہا ہے؟ مارکیٹ سے آ رہا ہے، جہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے اب جمعے کی طرف آ جاؤ۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو، جمعے کی نماز مکمل ہو جاؤ، اللہ قرآن میں یہ نہیں فرما رہے کہ آپ واپس گھروں میں چلے جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، مارکیٹ میں، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے جو روزی تمہارے لیے مقرر ہے اس روزی کو تلاش کرو۔ لیکن روزی کو تلاش کرنے میں آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بھول نہیں جانا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مارکیٹ میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے، تجارت میں رہتے ہوئے تم کو اللہ کو خوب یاد کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جہاں پہلے بھی خریدنے اور بیچنے کا ذکر ہے اور بعد میں روزی کی تلاش کرنے کا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو حدیث کا پہلا ٹکڑا طلب، مال کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر نماز، روزے، زکات، حج کے بعد فرض ہے۔ مال کون سا ہو؟ ابھی بتایا، کسب الحلال، حلال مال کا کمانا۔ حرام مال جسم کے اندر، بدن کے اندر جاتا ہے وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، اور قرآن اور حدیث پر یقین نہ آئے تو تجربہ کر لینا۔ کبھی حلال، خالص حلال لقمہ کھاؤ اور کبھی شک و شبہ والا مال کھاؤ، دل کی کیفیت ایک دم بدل جاتی ہے۔
ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس لائن میں کیسے آئے ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک نیک آدمی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، مرنے کے بعد میں بھی اس کی یاد نیند میں آتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت اللہ کے یہاں مرنے کے بعد حاضری ہوئی کیسے گزری؟ فرمانے لگے، اچھی گزری، اللہ نے بہترین فیصلہ اور میرے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا، لیکن میرے سامنے جو لوہار تھا وہ لوہار مجھ سے بھی جنت کے اونچے درجات میں چلا گیا۔ غور کرنا، وقت کا امام ہے، حدیث کا امام ہے، تفسیر کا امام ہے، فقہ کا امام ہے، ہزاروں لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر گناہوں سے توبہ کی ہے۔ ایسا شخص دنیا سے انتقال کر گیا، خواب میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ نے کیا معاملہ کیا تو جواب کیا دیتے ہیں؟ اچھا معاملہ کیا، لیکن میرے سامنے رہنے والا لوہار مجھ سے بھی جنت میں اعلیٰ درجات کے اوپر پہنچ گیا۔ جس نے خواب دیکھا تھا، نماز فجر کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے لوہار کون رہتا ہے؟ جا کر کے معلوم کیا تو لوہار کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بیوی سے پوچھا، تمہارے شوہر کا ایسا کیا عمل ہے کہ آج وہ جنت کے بہت اعلیٰ درجات میں ہیں؟ بیوی کہنے لگی، مجھے اور تو اس کا کوئی عمل معلوم نہیں، تین چیزیں مجھے اس کی بڑی پسند تھی اور تین چیزیں اس کی بار بار ہمارے سامنے آتی تھی۔ پہلی چیز، ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ رات کو جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تھے، اگر 12 گھنٹے کی ہے تو 8 گھنٹے گزر گئے، سورج نکلنے سے 4 گھنٹے پہلے وہ بیدار ہوتے تھے اور چھت کے اوپر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ گھنٹوں لکڑی کی طرح کھڑے رہتے تھے، نہ ادھر ہلتے تھے نہ ادھر ہلتے تھے۔ میرا شوہر فجر سے پہلے بیدار ہوتا تھا اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اس حالت کو دیکھ کر کے دل میں یہ حسرت کرتا تھا، یہ تمنا کرتا تھا، اے اللہ میں دن بھر کام کر کے تھکا ہوا رہتا ہوں، اس لیے رات میں میری آنکھ نہیں کھلتی۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس وقت ہے، یہ دن کو آرام کر لیتے ہیں اور رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر مجھے بھی دن میں آرام کرنے کا موقع مل جائے تو میں بھی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں۔ تو ایک تو یہ حسرت ان کی پوری زندگی رہی کہ میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تہجد کی نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری، روزی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے، ایک ایک پیسے کے بارے میں تحقیق کرتے تھے، یہ حرام طریقے سے آیا ہے کہ حلال طریقے سے آیا ہے۔ دوسری چیز، یہ گھر ہی میں لوہے کے ٹوٹنے کا کام کرتے تھے، الگ الگ چیزیں بناتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا تھا، اگر ہتھوڑا پیچھے کی طرف ہے اور مسجد سے اذان کی آواز آ گئی تو ہتھوڑے کو آگے نہیں لاتے تھے بلکہ پیچھے ہی ڈال دیتے تھے کہ اب اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، میں اپنا کام چھوڑ کر کے اب نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، یقیناً یہی 3 چیزیں ہیں کہ جن 3 چیزوں کی وجہ سے وہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے جنت کے اندر اعلیٰ درجات کے اندر پہنچ گئے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں، مال کا کمانا پوری زندگی کی ہماری ضرورت ہے۔ اس مال کو جو کمایا جائے وہ مال کیسا ہو؟ حدیث میں دوسرا ٹکڑا آیا، کسب الحلال، حلال مال کمایا جائے۔ اور اس حلال مال کے کمانے کا کتنا درجہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے لفظ کے اندر وہ درجہ بھی بتا دیا، فریضۃ بعد الفرائض، 4 فرائض کے بعد مال کے کمانے کا درجہ
ہم میں سے کسی کو اللہ کسی دوسرے کا محتاج اور دست نگر نہ بنائے. وما توفیقی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.